السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ جو اس وقت لشکر کفار کے سالار تھے، اپنی جنگی بصیرت اور فطری شجاعت کو آزماتے ہوئے اس دائرے کے راستے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، مگر کفار اس کامیابی سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح جنگ خندق میں چونکہ خندق عبور کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ ایک دن سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو خندق عبور کرنے کی ایک تجویز سوچی۔ انہوں نے پہلے خندق عبور کرنے کے لیے حملہ کیا، مگر مسلمانوں کی طرف سے کامیابی کی صورت نظر نہ آئی۔ ظاہر اس طرح واپس لوٹے کہ اب حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان بے خبر ہو گئے ہیں تو اچانک پلٹ کر حملہ کیا، یہاں تک کہ چند قریشی خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کر کے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ صلح حدیبیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں۔ آپ 1400 جانصاروں کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف چلے۔ قریش مکہ کو علم ہوا، انہوں نے سیف اللہ خالد کو 300 سوار دے کر راستہ روکنے کے لیے بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سواروں کا ایک دستہ خالد کو الجھانے کے لیے بھیج دیا اور خود دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ قبول اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی مجاہدانہ خدمات۔ صلح حدیبیہ کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اس بات پر غور کرنے لگے، آج تک مسلمانوں سے جس قدر جنگیں ہوئیں، ان سب میں باوجود اکثریت کے ہمیں پے در پے کیوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کے ذہن میں ایک خاص تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ عمرہ قضا کے بعد آپ کے ذہن میں اپنے آبائی مذہب پر شک ہونے لگا۔